ہماری ماں جو ہے نا، ان کو انٹرٹینمنٹ کرنا ہو نا، آرام سے سونا ہو نا، تو بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے اور سو جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں تو سو گئی لیکن میرے بیٹے کو کہیں جہنم کا ہاتھ تو نہیں دے دیا میں نے۔ اس لیے میں تو ماؤں سے بھی کہوں گا، بہنوں سے کہوں گا، بیٹیوں سے کہوں گا، پیارے بچوں سے کہوں گا، مت کرو یہ موبائل کا تماشا بند کر دو میرے دوستوں۔ کیوں اپنے جسم کو اور اپنے ایمان کو خراب کرتے ہو؟ خیر بات ادھر سے ادھر ہو گئی، میں واپس پوائنٹ پہ آ جاؤں۔ چلو دوسری پوائنٹ پہ آ جاؤ۔ میں نے کہا نا کچھ کام ہم کو کرنا، 2-4 کام کرنا۔ بھائی شروع میں یہی کہا تھا نا، تو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو نا لا الہ۔ اب دوسرے کام پر میں آ رہا ہوں میرے دوستوں، غیبت نہیں کرنا، پیٹ پیچھے کسی کی برائی۔ ابھی سے شروع کر دو بھائی، یہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں بھائی میں منع نہیں کرتا، بھائی رات ہے، بھائی تراویح پڑھا آدمی، تراویح پڑھا بھائی، تراویح پڑھ کے تھک جاتا آدمی، چائے پیے گا، چلو نا کسی لاری پہ کھڑے ہو کے چائے پیا، کسی توے پہ جا کے بھائی اپنے دوست سے چائے پی، کافی پی، کون منع کرتا؟ اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن چائے پیتے پیتے، آملیٹ کھاتے کھاتے کسی کی برائی کرنے سے کیا ملا؟ کیا ہوا؟ ہمارا روزہ برباد ہو گیا۔ کیوں روزہ برباد کرتے ہو؟ تو بھائی سب کرو گے نا انشاءاللہ؟ انہیں بولو نا کرو گے نا انشاءاللہ؟ تو 2 کام میں نے بتا دیا، بولو ایک تو لا الہ، نمبر 2 پیٹ پیچھے کسی کی برائی۔ اب تیسری بات پر میں آ رہا ہوں، رمضان مہینہ آ رہا ہے، تراویح پڑھنے کا۔ بولو نا کیا پڑھنے کا؟ ایک بات بتاؤ میرے دوستو، ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ زور سے بولو نا، پوری زندگی بد دعا کی نہیں؟ بولو ہمارے نبی نے بد دعا کی؟ ہاں ایک مرتبہ ارادہ کیا، اللہ نے کہا نا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ارے بولو نا، ہمارے نبی کو طائف میں مارا گیا، پاؤں لہو لعان ہو گئے، پاؤں لہو لعان ہو گئے، بد دعا کی؟ کیا کہا؟ اللہ ہدایت دے دے، ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ان کے بچوں کو ہدایت دے دے۔ بولو ہوا نا؟ جس وقت ہمارے نبی کو احد میں دانت مبارک شہید ہو گئے اور ہمارے نبی کے منہ مبارک سے خون مبارک بہتا تھا، اور کتنے لوگوں نے کہا میرے نبی بد دعا کرو، اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو سمجھ نہیں ہے، اللہ معاف کر دے اللہ ان کو۔ بولو بد دعا کی؟ ایک بار بد دعا کرنے کا ارادہ کیا، کبھی زندگی میں بد دعا نہیں کی، ایک بار ارادہ کیا۔ کب؟ جب کسی نے آ کر کہا یہ احد میں پورا پاسا پلٹ گیا اور پلٹانے والا وہ خالد ہے۔ بولو پلٹانے والا کون ہے؟ حضرت خالد ابن ولید، جو اس وقت مسلمان کہا یہ خالد ہے نا، خالد، انہوں نے پورے پاسے کو پلٹا دیا۔ ہمارے نبی نے ارادہ کیا کہ خالد ابن ولید کے لیے بد دعا کرے، ارے جبرائیل آئے، کہا نا تم بد دعا کرو گے، اللہ نے ان کے مقدر میں ایمان لکھ کے رکھا ہے۔ آیت کریمہ آئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ کہا نہیں، اللہ نے کہا میرے خالد کے لیے بد دعا مت کرنا، یہ تو میرا خالد ہے، یہ تو سیف اللہ ہے۔ میرے دوستو ساتھ میں بولو، ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ زور سے بولو، بلند آواز سے بولو، لیکن بد دعا پہ آمین بولے۔ بد دعا نہیں کی، لیکن بد دعا پر کون سی بد دعا پر آمین بولے؟ جب حضرت جبرائیل نے بد دعا کی تھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے۔ جبرائیل بد دعا کر رہے اور ہمارے نبی کہہ رہے آمین آمین آمین۔ کتنی وہ بد دعا آسمان پر اٹھی ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تیسرا کام کے لیے تیار ہو جاؤ بھائی، تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں تراویح کا مطلب قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ آج بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے، ہمارا جوان یہ ابھی قاری ساجد آپ تو ماشاءاللہ مسجد کے امام ہیں، پہلی ابھی رمضان کا چاند دکھے گا، بولو انشاءاللہ، ہاں بولو نا انشاءاللہ، پوری مسجد پیک ہو جائے گی، پوری مسجد پیک، ہاں تراویح 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 تراویح، دوسری رات بھی مسجد پیک، تیسری رات بھی مسجد پیک، چوتھی رات کو کم، بولو پھر پانچویں رات کو اور کم، چھٹی رات کو، اور پھر جوان کو پوچھا ہے تو 3 دن تک تراویح میں تھا ابھی تراویح نہیں پڑھتا، بڑی رات کو آؤں گا نا 27ویں رات کو حضرت قرآن ختم کروانے آئیں گے۔ صحیح بولو، ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں بولو نا۔ اور پھر ایک تو تراویح نہیں پڑے گا، اوپر سے کریٹیسائز کرتا، کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ تراویح نہیں ہے نا، امام کیسا پڑھا تھا بھائی، 1.5 گھنٹہ لگا دیتا ہے،
1.5 घंटा, दूसरा भी है, दूसरा ऐसा उछलता ही होगा 1.5 घंटा। हमारी मस्जिद में तो 1 घंटा 10 मिनट में हो जाती तरावी। तो कहा अच्छा वहां ऐसा होता, कहा वहां का इमाम एकदम एक्सप्रेस गाड़ी में चलता, कहा हमारा इमाम तो लोकल चलता है। अरे आराम से चौराहे पे बैठ के इमाम की गीबत कर रहा है, इमाम की गीबत कर रहा है। वो जल्दी पढ़ा था, तू आहिस्ता पढ़ा था, कम बकत तू कैसा पढ़ता है? मैंने तू अपने गिरेबान में मुंह डालना, तेरे को क्या आता है? मैं कसम खाकर बोलूं अभी सूरह फातिहा सही नहीं हुई है। हम लोगों के यहाँ एक अजीब मामला, यासीन पढ़ो यासीन पढ़ो यासीन पढ़ो। अरे क्या हुआ भाई, कुछ भी मामला हुआ यासीन पढ़ो। पूछो जवानों को, पूछो यासीन जबानी याद है, बाय हार्ट है यासीन? नहीं। सूरह रहमान बाय हार्ट है? नहीं। आयतुल कुर्सी याद है? नहीं। सूरह फातिहा सही है? नहीं। ओटे पे बैठ के वो फास्ट पढ़ा था ने वो स्लो पढ़ा था, कम वक्त तू क्या पढ़ता वो तो बता। कयामत में अल्लाह ये नहीं पूछेगा वो इमाम कैसा पढ़ता था, अल्लाह ये पूछेगा तू पढ़। आज सच बताना, रोजी के लिए हम लोग परेशान है कि नहीं? हाँ बोलो ना भाई, पैसे के लिए परेशान है ना? आया ये लोग बोलते नहीं, तू बोल। हाँ, जो हजारों कमाता है ना वो भी परेशान है, जो 100 कमाता है वो भी परेशान, जो लाख कमाता है वो भी, और जो करोड़ कमाता है वो और ज्यादा रोता है। बोलो ना, सब परेशान है कि नहीं? बोलो ना, सब रोजी के मामले में परेशान। और आपको मालूम है एक जमाने पहले वो नोट बंद हो गई, 500,000 का नोट बंद हो गया, वो एटीएम और वो बैंक की लाइन, अरे सब रोजी के बारे में परेशान। क्या करे? अरे 500 का नोट, अरे 1000 का नोट, क्या करे क्या करे? मेरे प्यारो, फिर गुलाबी नोट आई तो भी परेशान। हाँ, कोई बोलता कलर निकल गया। सब नोटों के लिए परेशान है। मेरे प्यारो, हमारा ईमान नोटों पर नहीं है। वो मशीन लेकर आओ जिससे नोटें तैयार होती है, और वो मशीन लाओगे अगर आज का मशीन लाओगे तो गुनहगार हो जाओगे। प्यारे नबी ने जो बात बताई है वो कर लो। आपको मालूम है ना भाई, अपना महीना पूरा होता है, अपन कहीं भी काम करते, पगार मिलती है अपने को, बहुत परेशानी है भाई, मिलती पगार मिलती ना। हजरत उस्मान जब अमीरुल मोमिनीन थे, बोलो कौन? हजरत उस्मान अमीरुल मोमिनीन थे। तो भाई अमीरुल मोमिनीन थे, उनके पास रजिस्टर था किस किस को पगार देना है हुकूमत की तरफ से। बोलो किसकी तरफ से? और उस वक्त के इमामों को बहुत पगार होती थी भाई, इमाम पढ़ने पढ़ाने वालों को। आज के जमाने में अगर उसका एवरेज निकाले ना तो कम से कम आज के एतबार से निकालो तो महीने का 1 लाख रुपया चला जाता है। कितना? हम इमाम को 1 लाख रुपया देते महीने, लाख नहीं लाख देते, लाख। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और अजीब मामला, एक जगह पर मैंने खुद कहा कि अरे भाई माशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद है, पढ़ने वाले सब कारोबार के लोग हैं, अच्छे वैल्यूएबल लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तो मैंने कहा इमाम की पगार कितनी है? आपको ताज्जुब होगा, मैं जगह का नाम नहीं लेता, 32 साल से वो इमाम इमामत कराता है, उसकी पगार 8,500 रुपया। तो मैंने कहा भाई 15,000 कर दो ना, माशाअल्लाह। क्या है क्या? तो एक मुतवल्ली क्या बोला मालूम? नहीं कारी साहब बिगड़ जाएंगे। हाँ, मौलाना का 15,000 पगार करेगा तो मौलाना बिगड़ जाएगा, जीना के अड्डे पे जाएगा, दारू पिएगा, गुटखा खाएगा, हाँ क्या करेगा, शराब पिएगा। और मेरा तो दिमाग हुआ उसको पकड़ के न जाने। भाई एडवोकेट साहब माफ करना, मेरा तो दिमाग ऐसा फिरा, 15,000 करेंगे तो बिगड़ जाएगा। कमबख्त तू 1.5 लाख कमाता, तू नहीं बिगड़ा? ये अजीबोगरीब मामला है, अल्लाह की कसम मेरे प्यारो। खैर मैं कहा इमामों के बकचक्कर में आया यहाँ पे। मैं क्या बात कर रहा था, वो हम मशीन देने का नोट चाहिए ना भाई, नोट। हाँ, मैं आपको बात बताऊं तो हजरत उस्मान के हाथ में रजिस्टर, बोलो हजरत उस्मान कौन? अमीरुल मोमिनीन, उनके हाथ में रजिस्टर है, रजिस्टर उनके हाथ में, और सबकी पास। अच्छा नाम आया एक सहाबी का, बड़े सहाबी का नाम आया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। बोलो किनका नाम आया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने। कहाँ है भाई, कहाँ है? उनका भी यहाँ पगार तैयार है। बोले नहीं यहाँ पर नहीं है। कोई बात नहीं, जमा कर दो, आइंदा महीने आवे तो डबल करके दे देना। हाँ, हम होवे तो नहीं है तो खा जाना, आइंदा महीने डबल। अच्छा दूसरा महीना हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन। अरे कहा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, तो कहा नहीं है। कहा कोई बात नहीं, तीसरे महीने में आवे ट्रिपल करके दे देना। जमा करते जा रहे, जमा। अरे चौथे महीने में कहा चौबल करके दे देना। एक जमाना गुजर गया, पगार का दिन हो गए, बोलो वो साहबी नहीं आवे। कौन से साहबी नहीं आवे?
حضرت عبداللہ بولو ابن اب کافی پیسے جمع ہو گئے. اس زمانے میں چاندی کے سکے سونے کے سکے ہوتے تھے, درہم دینار, کافی بڑا ٹھیلا جمع ہو گیا. حضرت عثمان نے ایک دن کہا کب تک ہم سنبھال کے رکھیں گے, چلو بلا لو ان کو بلا لو. ارے اور حضرت عثمان امیر المومنین تھے, کہا ان کو بلا لو. کسی نے جا کر کہا کہ آپ کو امیر المومنین بلا رہے, حضرت عثمان بلا رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اچھا امیر المومنین بلا رہے, ارے ان کی تو ماننا ضروری ہے. دوڑتے دوڑتے آئے, السلام علیکم یا امیر المومنین. حضرت عثمان نے کہا عبداللہ عجیب ہو, کتنا زمانہ ہو گیا, تمہارے پیسے جمع ہے, ہر مہینے میں اعلان ہوتا, تم آتے نہیں ہو, یہ لے لو کر کے. وہ جو ٹھیلا تھا نا جس میں دینار اور درہم ہوں گے, وہ کن کو دیا, بولو کن کو دیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. آپ اتنا حضرت عبداللہ یاد رکھو, دیا. جب دیا تو انہوں نے کہا کیا ہے یہ؟ تو کہا کہ وہ مہینے کا آپ کا وہ پگار. تو کہا کہ یہ ختم ہو جائے گا پھر. تو حضرت عثمان چوکے, تو عجیب بات ہے. کہا ختم ہو جائے گا تو تمہارا جیسا جیسا مہینہ آئے گا ہم دیتے جائیں گے. کہا آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر؟ تو حضرت عثمان نے کہا عبداللہ کیسی باتیں کرو, میں چلا جاؤں گا, کوئی اور آئے گا وہ دیں گے. کہا وہ بھی چلے جائے گا پھر؟ تو حضرت عثمان سمجھے ان کو کیا ہوا. کہا ایک کام کرو, تم 2-4 سال کا ایڈوانس لے لو تاکہ کوئی ٹینشن ہی نہیں. تو کہا وہ ختم ہو جائے گا پھر؟ تو اب حضرت عثمان تو امیر المومنین تھے, چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو, صاف صاف کہو. کہا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب پیسہ ختم ہوئے گا پھر میرے کو کون دے گا. تو کہا کہ یہ کیسا سوال تم کرتے ہو, ایسا سوال تو کوئی نہیں کرتا. اب سنایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تم پیسہ دے رہے ہو, تم درہم دیتے ہو, دینار دیتے ہو, اس کا جو بنانے والا ہے نا, یہ جو پیسہ بنانے والی جو چیز ہے نا, وہ میرے نبی نے مجھے دیا ہے. کہا تمہارے پاس کیا ہے, کیسا بناتے ہو؟ کہا میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے عبداللہ سورہ واقعہ پڑھ لینا, تیری بیٹیوں کو بولنا پڑھ لے وے, تیری بیوی کو بولنا پڑھ لے وے, بلکہ میرے امتی کو کہنا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے. ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا جو میرا امتی سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے گا, اللہ کی قسم نہ بھوکا سوئے گا نہ صبح میں بھوکا اٹھے گا. میرے پاس تو اتنی پیاری صورت آ گئی ہے, یہ پیسے کا کیا کروں گا. یہ کہہ کر یوں پیسہ واپس کیا اور چلے گئے. میرے دوستو یہ قرآن پاک کی برکت ہے جو آج ہمارے پاس سے ختم ہو چکی ہے. ہم تو جو قرآن بیچارہ پڑھتا اس کو نہیں چھوڑتے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو خیر میرے پیارے دوستوں, میں باتوں کو ختم کروں اس لیے کہ مجھے 2-3-4 باتیں کہہ کے باتوں کو ختم کرنا. تو سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ. تیسری بات کے لیے میں لا رہا ہوں تراویح. بتاؤ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ پوری تراویح پڑھو گے انشاءاللہ. اور ایک بات سمجھ لو بھائی, کتنی جگہ پر 3-3 پارے کی تراویح ہوتی ہے, کتنی جگہ پر 5-5 پارے کی تراویح ہوتی ہے. بھائی ہم منع نہیں کرتے, بھائی پڑھو, بھائی پڑھو, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن تراویح پڑھنا الگ سنت ہے اور قرآن ختم کرنا الگ سنت ہے. یہ تو کیا کرتا معلوم ہے, وہ 3 دن پارے کی تراویح پڑھا, 10 دن میں قرآن ختم, اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد یوں باہر گھومتا. ارے کیا اپنا ہو گیا؟ ہاں تیرا ہو گیا. مت کرو قرآن کا مذاق, مت اڑاؤ بھائی. اچھا کتنے لوگ تو ایسے مسجد میں آتے ہیں, مولانا ساجد آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں آ کے تراویح نہیں پڑھتے. ہاں یوں گھومے گا, کبھی پانی پیے گا, پیشاب نہیں آئی ہوگی تو بھی کرنے جائے گا. معلوم نہیں وہاں مزہ آتا ہے کچھ. یوں گھومے گا اور پھر کیا کرے گا معلوم ہے, جب امام پڑھے گا نا یا علمون, اس کو معلوم ہے اب رکوع کرے گا. جیسا رکوع کیا دوڑتا آیا. تو کیوں پہلے تیرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا, کھجلی ہو رہی تھی, کوئی پرابلم تھا, اسکن پرابلم تھا, کیا ہو گیا تھا میرے دوستوں؟ ایک رمضان کا مہینہ تو ملتا ہے جس میں ہمارا قرآن سننے میں پورا ہوتا ہے, پڑھنے میں تو پورا ہوتا ہی نہیں ہے. سننے میں پورا ہو جاتا ہے, اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو چلو بھائی یہ سب رمضان کی پریکٹس کرنا. تو سب سے پہلے تو بولو لا الہ الا. نمبر 2 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں, روزہ برباد ہو جائے گا, روزہ برباد ہو جائے گا. اور نمبر 3 تراویح سب پڑھیں گے. بولو کون کون تیار ہے میرے جوان؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری ماں بہنیں بھی گھر میں پڑھیں گی انشاءاللہ. اب 20 رکعت پڑھیں گے, بولو نا پڑھیں گے نا انشاءاللہ, اور سکون سے پڑھیں گے انشاءاللہ. باہر نکل کر ایمان کی غیبت. اچھا بیچارہ کبھی کبھی ہمارے یہاں کے جوان بیٹے پڑھاتے ہیں نا, کوئی 16 سال کا, کوئی 17 سال کا, اور بیچارہ اب تراویح پڑھا رہا ہے, 2-4 اس کی غلطیاں ہو گئی, باہر آ کے کیا کتنی مسٹیک کرتا ہے. تو کھڑے ہو جا, معلوم پڑے گا امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوتا تو پاؤں کیسا کپتا ہے. یہ کوئی آسان نہیں ہے میرے دوستو, آسان نہیں ہے. کر کے دیکھو ایک بار, امامت کے مصلی پر آؤ. اپنے کو کرنا نہیں, کسی کو چین سکون سے کرنے تو دے بھائی.
دعا کر اس بچے کے لیے، دعا کر، آج بیچارے کی 4-5 بھول ہو گئی، اللہ اس کا قرآن اور مضبوط کر دے، تجھے تیری دعا کی برکت سے اللہ تیرے بیٹے کو حافظ بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ ایک دم پرفیکٹ بھائی، تراویح کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، اب ایک کام اور بتا رہا ہوں، پھر بات ختم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ 3-4 بتائے تھے نا کام آپ کو، ایک کام، لیکن یہ کام بھی بہت سینسیٹیو کام ہے، کریں گے؟ بولو کریں گے آپ لوگ؟ نہیں میرے کو نہیں لگتا کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، سب لوگ ماشاءاللہ عبادت کرتے نا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے، یہ جو بڑی رات گئی نا، بڑی رات اللہ نے قبول نہیں کیا۔ حالانکہ بڑی رات میں بولو جاگے کہ نہیں جاگے؟ ارے بولو نا، جاگے نا؟ ہاں، جاگنا عبادت تھوڑی، نماز پڑھنا عبادت ہے۔ یہاں تو بڑی رات کو جاگے گا، ہے گھوم رہا، بائک پہ گھوم رہا، ہاں، اور پھر کیا کہے گا؟ پوری رات میں جاگا، کمبخت اس سے اچھا سو گیا ہوتا۔ صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ گناہ تو نہ کرے نا۔ چلو خیر، میں ایک بات کروں، آخری بات، بس اس پر بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اتنی بات تو پکی ہو گئی نا، کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ یہ رمضان کی وجہ سے سب باتیں میں نے کی۔ پہلی بات بولو نا کلمہ، بولو لا الہ۔ نمبر 2 غیبت، بولو پھر پیچھے کسی کی برائی نہیں۔ نمبر 3 بولو تراویح کی پابندی کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات، ایک گناہ ایسا ہے، بڑی رات کو تو عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ میرے کو تو ڈر لگتا بولوں لیکن کیسے بولوں، لیکن ہے ایک گناہ ایسا ہے، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اگر میری ماں اور میرے ابا اگر میرے سے ناراض ہے، روزہ کوئی کام کا نہیں ہے۔ بڑی رات ہے نا، شب قدر آئے گی، بولو آئے گی نا، 27ویں رات رمضان کی۔ کیسی بڑی رات؟ ارے یہ بڑی رات گئی، شب برات۔ صاف حدیث میں لکھا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس رات بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے پیارو، ایک بہت دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، ہمارے بہت سے جوان ایسے ہیں جو ماں کو ڈراتے ہیں، ہاں ماں کو ڈراتے، اور ماں بیچاری ڈرتی بھی ہے۔ ماں بیچاری بولے گیا نہیں آج میرے بیٹے کا موڈ بہت خراب ہے۔ واہ بھائی، تیرے کو ہگنا متنا نہیں آتا تھا، وہ ماں نے سکھایا؟ تو وامٹ کرتا تھا، وہ ماں اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی تھی؟ ارے تو پیشاب کرتا تھا، وہ ماں تیرے کو سینے سے لگاتی تھی؟ آج وہ ماں، ارے میرے دوستوں، ماں رات کو روتی ہے کہ میرے 4 بیٹوں کو مل کے بڑا کیا، 5 بچوں کو بڑا کیا، 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ اور ماں بیچاری کبھی یہ گھر میں کبھی وہ گھر میں، ماں کو معلوم ہی نہیں کہ پرماننٹ گھر کون سا میرا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اچھا، کتنے جوان تو ایسے ہیں ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے، ماں کو مارتے۔ کتنے جوان ایسے ماں کو ماں کی گالی دیتے۔ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا وہ ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتا جو ماں کے اوپر اٹھتا ہے؟ وہ ہاتھ برباد کیوں نہیں ہو جاتا جو ماں کو مارتا ہے؟ ارے میرے دوستو، اللہ نے ہاتھ اس لیے دیا تھا کہ اپنی ماں کو مارے، جس ماں نے 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا، 2 سال تک ہمیں چھاتی سے لگا کے رکھا۔ ارے وہ ماں نے ہزاروں کی گالیاں ہمارے واسطے کھائی ہے، وہ ماں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، اگر ماں باپ ناراض ہے نا، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب، حدیث پاک کی کتاب ہے، علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ جب سے پڑھا میرے دوستوں سمجھ میں نہیں آتا، یہ جوان ہے نا، ہمارے جوان جو ہے نا صبح کرتا ہے نا، ہمارا جوان صبح کرتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، ارے یہ جوان آدمی نے صبح کی ہے، اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، بتا اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اگر فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے ماں باپ تو بہت خوش ہے، اللہ کہتا میری عزت کی قسم یہ روز صبح کرتا ہے، میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ اور وہی اللہ کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس بیٹی سے اس کے ماں باپ ناراض ہے یا بیٹے سے ماں باپ ناراض ہے، اللہ صاف کہتا ہے اس کو نہیں معلوم، روزانہ 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ایک واقعہ بتا کر بات ختم کر دوں میرے دوستو۔ صحابی تو صحابی ہوتے نا، ارے بولو نا صحابی بخشے بخشائے، بولو صحابی بخشے بخشائے۔ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کے بارے میں کوئی پوچھے نا یہ کون ہے، بولو یہ اللہ سے راضی اور اللہ۔ اسی لیے جب صحابہ کا نام آیا، بولو جب صحابہ کا نام آیا، قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک
اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. اللہ فرماتا یہ میرے صحابہ ایمان والے اچھے اعمال والے یہ سارے مخلوق میں اچھے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ سب جنتی ہے ان کی نہریں بہ رہی ہے. اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے راضی ہو گئے اور میں ان سے راضی ہو گیا. یہ مجھ سے راضی ہو گئے میں ان سے. تو صحابی کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا نا. بولو نا جنتی ہے نا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی صحابی کا دامن پکڑ لے جنت کا راستہ ملے گا. اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے جس کا دامن تھام لے جنت میں پہنچ جائے گا ہدایت پا جائے گا. تو میرے دوستو ایک صحابی سنو اللہ کے جنتی کے نہیں بولو جنتی نا. ان کی ماں کا انتقال ہوا. وہ صحابی ہے ان کی ماں کا انتقال اور ماں بھی بڑی عمر 90-100 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا. اور وہ صحابی ماں کی اتنی خدمت کرتے کہ کتابوں میں لکھا پانی نہیں پیتے جب تک ماں پانی نہیں پیتی تھی. کتنی خدمت کرتے ہوں گے ماں کی. لیکن ماں کا انتقال ہو گیا. جیسے آپ کو معلوم ہے جب اچانک کسی کو شوق لگتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا. ایسا بیٹھ جاتا. اس کو کوئی کچھ پوچھے تو کچھ سمجھ میں. اس صحابی کو پتا چلا میری ماں کا انتقال ہو گیا. دیکھا ایسا بیٹھ گئے. لوگ کہہ رہے ارے اٹھو. وہ ایک ہی بات کیا ہوا. خیر ماں کو غسل دیا گیا. بولو ماں کو غسل. ماں کو کفن پہنایا گیا. وہ وقت آیا کہ جنازہ اٹھا. جب دیکھا کہ میرے گھر سے میری ماں کو لے کے جا رہے اور صحابی اٹھے. کہا کیا ہوا. کہا تمہاری ماں انتقال ہو گیا قبرستان لے کے جا رہے جنازے کی نماز ہو گئی. وہ صحابی جو چلائے ہیں اور کیا کہتے ہیں اے میری ماں واپس آ جا. ماں واپس آ جا. میں کیسے رات کو سوؤں گا ماں. میں کیسے کھانا کھاؤں گا ماں واپس آ جا. بولو آنے والی ہے ماں. بولو ماں آنے والی ہے. سب نے سمجھایا نہیں آئے گی ماں. چلی گئی. اللہ کو پیار. یہ صحابی دھڑام سے زمین پہ گرے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا. ماں کا جنازہ دیکھا. کہا اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں مر گئی. اس لیے روتا ہوں اللہ نے میرے جنت کے دروازے کو بند کر دیا. اب میرا جنت کا دروازہ صبح میں نہیں کھلے گا. روز صبح میں جنت کا دروازہ کھلتا تھا. ایسا لگتا تھا میں آنکھوں سے دیکھتا تھا. یہ ماں چلی گئی. میرے دوستو ہماری ماں بھی چلی جائے گی. ہمارے ابا بھی چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھنا اگر یہ ناراض ہو کر جائیں گے نا یہ روزہ ہمارا کام کا نہیں ہے. ہمارے یہاں عمرے میں جانے کی بھی فیشن بن گئی ہے. جاتے نا عمرے میں جاتے نا پھٹافٹ عمرے میں جا رہا پھٹافٹ. ارے پہلے یہ تو سوچ تیری ماں تجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی. تیرا ابا تجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے. ماں وہ الگ تڑپ رہی ہے اور یہ عمرے میں. خیر میرے پیارو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہے. ایک بار پھر سبق پکا کر لیں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے. سب سے پہلی بات بولو لا الہ. نمبر 2 پیٹھ پیچھے برائی نہیں. نمبر 3 بولو نمبر 3 تراویح. کون کون پابندی کرے گا انشاءاللہ. کریں گے تراویح کے. بھائی تراویح آپ معمولی نہ سمجھو. ہمارے نبی نے فرمایا من صام رمضان وقام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی رمضان میں دن میں روزے رکھ لے رات کو تراویح پڑھ لے. دن میں روزے رکھ لے رات کو نمازیں پڑھ لے. ہمارے نبی گارنٹی دیتے اللہ تیرے اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو بھائی کریں گے. نمبر 3 تراویح. اور نمبر 4 میں نے کیا بتایا ماں باپ فرما برداری کرو گے انشاءاللہ. اور اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں جاؤ نا بھائی معافی مانگ لے. اپنی ناک نہیں کٹے گی. اپنی کوئی بھی ڈگری ہوئے ماں باپ کی ڈگری سے بڑھ کے ڈگری نہیں ہوتی ہے. جاؤ اور بہت آسان طریقہ ہے. اللہ کی قسم جاؤ ماں کے پاس جاؤ ماں کے پاس جاؤ اور ماں کو جا کے بولو ماں معاف کر دینا. ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا ہوں. ماں تیرے کو معلوم ہے میری بیوی کا معاملہ میرے بچوں کا معاملہ. ماں میرے کو معاف کر. ماں تیرے سے بہت محبت کرتا ماں. لیکن ماں مجبور ہو جاتا. ماں خالی اتنے جملے جا کے بولو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں ماں کا کانپتا ہوا ہاتھ سر پہ آئے گا جہاں میں نے معاف کر دیا. یہاں ماں بولے گی میں نے معاف کر دیا. آسمان پر اللہ فرشتوں کو کہے گا اے وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. میں تو اس سے زیادہ محبت کرتا. میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. کرو بھائی کرو گے انشاءاللہ. یہ سب کام تو کریں گے. بولو کریں گے نا چاروں کام انشاءاللہ. اور ایک کام اپنی زندگی میں ڈالو تاکہ یہ 4 کام آٹومیٹک آوے.
بھائی کلمہ بولو، نمبر 1 کلمہ، زبان سے پیٹ پیچھے برائی نہیں کرنے کا، تراویح کی پابندی کرنے کا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا. ایک کام میں 5واں کام بتاتا ہوں، ایسا بنیادی کام ہے، یہ کام کر لو آٹومیٹک سب کام آئیں گے. اور وہ کام کیا ہے؟ 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دو انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب بولو تیار ہے انشاءاللہ. پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ پورے کالونی والوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ایسے، چونکہ 10 ساڑھے 10 بجے ہماری دکانیں بند ہوتی ہے، پھر بھی آپ لوگ ماشاءاللہ آئے، آپ نے سنا. اور سب سے زیادہ تو میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے نوساری والے امین بھائی کا، کہ وہی ہے. امین میرے کو تو نہیں معلوم ہوتا میرے کو نوساری میں کہاں بیان کرنا، میرے پاس کوئی تاریخ ایسے لگتا خالی ہے، امین بھائی کو کہہ دیتا ہوں، امین بھائی سیٹنگ کر دیتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ابھی ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. تو میں آپ تمام کا شکریہ، امین بھائی کا شکریہ، ہمارے پرنس بیکری والے ایاز بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. ان کا بیٹا حذیفہ بھی بہت بیمار ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو شفا عطا فرمائے. پھر اسی طرح ہمارے مولانا قاری ساجد صاحب، میرے ساتھ آئے حاجی شکیل بھائی، اسی طرح حاجی محمد بمبئی والے، حاجی ظفر بھائی، بہت سارے مہمان بھائی، ہمارے مولانا عثمان. میں تو بھائی معاف کرنا، کہیں بیان کرنے جانے کا ہوتا ہے نا، بولنے کو بھی شرم آتی ہے. بھائی کوئی بھی بیان کرنے والا آتا ہے تو پوچھتے ہیں بھائی کتنے آدمی آئیں گے، تو بولے گا 4-5. میرے کو کوئی بھی پوچھتا سیدھا بول دیتا 15-20، اور ہو بھی جاتے. اس لیے اس نے تو دعوت دینا بند کر دیا. ایاز بھائی سوچا 15-15 20-20 آدمی کو لے کے آ جاتا. ہاں ایک بار بلایا نا تمہیں گھر میں، پھر نہیں نا، دیکھو نہ بولتا ہے. خیر میں آپ تمام کا، میرے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، سب کا دل و جان سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. جو باتیں سنی سب عمل کریں گے، بولو کریں گے نا، عمل کریں گے انشاءاللہ. اب سب لوگ گردن جھکا دو، 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے. سب لوگ گردن چکا دیں اور شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا بصير إلا الله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا قدوس إلا الله لا عزيز إلا الله لا جبار إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب درود پاک پڑھیں. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين.
محمد المصطفى محمد المجتبى محمد المرتضى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد البشير محمد النذير محمد الحفي محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين